اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ وکذالک نصرف الآیات وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وما انت علیہم بوکیل ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذالک زینا لکل امۃ عملہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون۔ آج کا مجموعہ آیات بھی ہے تھوڑا لمبا، لیکن اس کے ایک حصے پر گفتگو ہوگی، اور یہ حصہ ہے آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 108 تک۔ بات چل رہی تھی توحید کے آفاقی دلائل کی، اس حوالے سے دلائل میں حب اور نوا سے لے کر شب و روز اور آفتاب و ماہتاب تک بات پہنچی تھی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دلائل کی کمی نہیں ہے، دلائل بہت ہیں، لیکن دلائل سے مستفید وہ ہوتے ہیں جو دید بینا، گوش شنوا اور قلب سلیم رکھتے، جن کی آنکھیں جپاٹ ہو گئی ہوں، انہیں کچھ سجھائی نہ دے رہا ہو، جن کے پاس کان تو ہوں لیکن وہ کام نہ کر رہے ہوں، جن کے پاس دل تو ہوں لیکن دل میں سلامتی نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے دلائل مفید نہیں ہوتے۔ ان آیات میں بطور خاص اس پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بصائر آ چکے ہیں۔ دیکھیے، بصائر بصیرتن کی جمع ہے، اور بصیرتن کا استعمال قرآن مجید میں دو معنوں میں ہوا ہے۔ ایک تو فہم و فراست، سوجھ بوجھ کے معنی میں، دوسرے فہم و فراست عطا کرنے، سوجھ بوجھ عطا کرنے والے دلائل اور براہین کے معنی میں۔ ان دونوں معنوں میں قرآن مجید کا استعمال ہے۔ اب میں مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، کھولیے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی کہہ دو کہ یہ ہے میرا راستہ، اور میں تم کو اللہ کی طرف جو دعوت دے رہا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں، بلکہ سوچ سمجھ کر، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، سوچ سمجھ کر،
دعوت اللہ کی حیثیت، اہمیت، وقات اور افادیت، ان سارے پہلوؤں کو میں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اور میرے نزدیک دعوت یہی دعوت ہو سکتی ہے بس۔ اور تنہا میں ہی نہیں، جن لوگوں نے میری اتباع کی ہے وہ بھی شرح صدر کے ساتھ علی البصیرت دعوت دے رہے ہیں۔ بس سمجھیں، یعنی ہم نے جو کچھ سمجھا ہے اسے تمہارے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں بصیرتن آپ دیکھیں سوجھ بوجھ کے معنی میں ہے۔ اب دیکھیے یہ دوسرے معنی کے لیے آگے جو خود اسی آیت میں ٹکڑا آ رہا ہے کہ فمن ابصر فلنفسہ، جو بصیرت سے کام لے گا، یعنی سوجھ بوجھ کا استعمال کرے گا اور جو دلائل اور براہین موجود ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا۔ اور ظاہر ہے کہ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اے من عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَبَالُهَا، جو آنکھ کا استعمال نہیں کرے گا، بے بصیرتی کا مظاہرہ کرے گا، دلائل اور براہین سے آنکھیں موند لے گا، تو اس چشم پوشی کا نقصان کسی اور کو نہیں، اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ تو یہاں جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز پیغام آ گیا ہے اور بصیرت بخش دلائل اور براہین آ گئے ہیں۔ اب ان دلائل اور براہین کی موجودگی میں عقل کا استعمال نہ کرنا، اس کا یہ تمہارا جرم ہے۔ نہ اس کتاب کی کوئی کمی ہے، نہ رسول کی کوئی کمی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دینے میں کوئی کمی ہے۔ تو اب جو ان دلائل اور براہین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دعوت اللہ کا کام کرے گا اور توحید کی طرف واپس آئے گا، اس کو تو فائدہ پہنچے گا، لیکن جو تمام دلائل ہونے کے باوجود بھی توحید کی طرف نہیں آتا اور اپنی منمانی کرتا ہے، خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، تو خواہشات نفس کی پیروی جہاں لے جا کے پہنچائے گی وہ سزا ہے، کھڈ ہے، جہنم ہے۔ اب اگر یہ جہنم میں گئے تو جہنم میں جانے کا الزام یا ان کو لے جانے کا الزام کسی اور کے سر پہ نہیں آئے گا، کیونکہ باتیں موجود تھیں، راستے کھلے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے ان راستوں کا استعمال نہیں کیا تو کسی کا کیا قصور؟ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، میں تمہارے اوپر نگراں نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی لوگوں کی نگرانی کرنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا اور ان کو سنبھالنا میرا کام نہیں ہے۔ دیکھیے حفیظ کے کئی پہلو ہوتے ہیں، بڑا مشکل ہے لفظ حفیظ کا ترجمہ اردو زبان میں کرنا، بہت ٹیڑھا کام ہے۔ کہیں یہ محض نگراں کے معنی میں ہوتا ہے، مطلب قریب ترین لفظ میں نے استعمال کر دیا، نگراں، مجھے نہیں معلوم اس کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا۔ اب دیکھیں حفیظ کے اندر کئی پہلو ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کو یاد کرنے والے کو بھی حافظ کہتے ہیں، سامانوں کی حفاظت کرنے والے کو بھی حافظ کہتے ہیں، غیب کی باتوں اور رازوں کو محفوظ رکھنے والے کو بھی حافظ کہتے ہیں، کسی پر کوئی مصیبت آنے نہ پائے
امکانات ایسے پیدا نہ ہونے پائے کہ وہ پریشانی میں پڑ جائے، اس کے لیے باقاعدہ تدبیریں کرنے والے کو بھی حافظ کہتے ہیں۔ کسی معاملے کا ذمہ دار بنا دیا جائے اور اس کی جواب دہی خود اسے کرنی پڑے، اس کو بھی حافظ کہتے ہیں۔ کسی کام کا انچارج آپ کو بنا دیا گیا اور اب آپ اس کے ضامن ہو گئے، اس کو بھی حافظ کہتے ہیں۔ کون سا لفظ لاؤں کہ اس کا صحیح ترجمہ ہو جائے؟ بہت مشکل ہے۔ یہاں میرے نزدیک حافظ کا ترجمہ ہوگا جواب دہ کا، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت بخش دلائل اور براہین آ گئے ہیں، اب جو شخص ان دلائل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے دل کی آنکھیں کھولے گا تو وہ اس کے لیے ہوگا، یعنی اس کا فائدہ اس کو ملے گا۔ یہ لفل نفسہی کا لے انتفاع کے لیے ہے۔ اور من عمی علیہا، اور جو اس سے آنکھیں موند لے گا، اس پر اندھا بن کے گرے گا، تو اس کے اس اندھے بن کر گرنے کا وبال بھی اسی کے سر جائے گا، کسی اور کو نقصان پہنچے گا نہیں۔ یہ تھا وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیا گیا تھا، میں نے تم تک پہنچا دیا۔ اب کہا جا رہا ہے وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر حفیظ نہیں ہوں، مطلب تمہاری طرف سے میں جواب دہ نہیں ہوں۔ یاد رہے، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں رسول یا نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، تم نے حق رسالت ادا کیا یا نہیں؟ میں حق رسالت ادا کر رہا ہوں نا، تو جواب کیا دوں گا؟ اے اللہ، میں نے وہ کام کیا جو میرے ذمہ تو نے کیا تھا، میں نے اپنی مفوضہ ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے میں نے ادا کیا، بے احسن وجوہ ادا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا یہ قرآن مجید تمہارے پاس لے کے گئے کہ نہیں؟ ہاں صاحب لے کے آئے۔ تو انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ اگر اس پیغام کے مطابق زندگی گزارو گے تو جنت میں جاؤ گے؟ ہاں صاحب بتایا تو تھا۔ انہوں نے ڈرایا اور آگاہ نہیں کیا تھا کہ اگر اس کو نہیں مانو گے تو انجام برا ہوگا؟ صاحب ڈرایا تو تھا۔ کیا ہے سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير، تب ہوا کیا؟ فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وہ اعتراف کریں گے کہ جی ہمارے پاس نذیر آیا، ہم ہی نے اس کو نہیں مانا، جھٹلا دیا اور الٹے کہہ دیا کہ تم گمراہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ میں قیامت کے روز تمہارے سلسلے میں جواب دہ نہیں ہوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اعمال کی خرابی کا خمیازہ مجھے بھی بھگتنا پڑے، یہ نہیں ہوگا۔ تو اب باتیں ماننی ہے مانو، نہیں ماننا چاہتے مت مانو۔ میں نے توحید کی دعوت دی، تم نے کہا اکیلے خدا یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دلائل فراہم کر دیے کہ آخر اس کو دکیلے کی ضرورت ہی کیا ہے جب سارا کام اکیلے کر رہا ہے تو، اور جو وہ کر رہا ہے دوسرا کوئی کر نہیں سکتا۔ جب کوئی کر نہیں سکتا تو اس کا کریڈٹ اسے کیوں دیا جائے، یہ سب بتا دیا۔ اب اس کے باوجود نہیں مانے تو تم سمجھو۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ کذالک کا اشارہ انہی دلائل کی جانب ہے جو پیچھے گزرے ہیں، یعنی اسی طرح ہم آیات کو مختلف پیرائے میں مختلف انداز سے مختلف طریقے سے گھما پھرا کر بیان کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ ہی جائے اور ہر سطح کے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔
وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، یہ وَلِيَقُولُوا کا واو بتا رہا ہے کہ یہ معطوف ہے اور معطوف علیہ کچھ اور ہے۔ معطوف علیہ کچھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا معطوف علیہ کیا بنے گا؟ بتائیے۔ تصریف آیات مختلف پیرائے سے، مختلف اسالیب سے بات بیان کرنے کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ اتمام حجت ہوتا ہے نا۔ تو لِنُتِمَّ حُجَّتَنَا عَلَيْكُمْ معطوف علیہ محذوف ہے۔ ہم یہ اپنی آیات گھما پھرا کر مختلف پیرایوں میں مختلف اسالیب سے بیان کر رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہم اپنی حجت تم پر پوری کر دیں، دلائل کے پہلو سے کوئی کمی باقی نہ رہ جائے کہ کل قیامت کے روز تم یہ کہہ سکو کہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی لیکن سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کی گئی، یہ نہ کہہ سکو۔ وَلِيَقُولُوا، بلکہ کم نہیں، یوں کہہ دیے کہ لِنُتِمَّ حُجَّتَنَا عَلَيْهِمْ، تاکہ ہم ان پر اپنی حجت پوری کر دیں، کیونکہ جن لوگوں سے بات کی جا رہی ابھی تک وہ اگرچہ متکلم کے صیغے کے ساتھ مخاطب تھے، لیکن اب اظہار نفرت کے طور پر ان کے لیے غائب کا اسلوب اختیار کر لیا۔ آگے وَلِيَقُولُوا درستہ آیا بھی ہے۔ تو ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم اتمام حجت کر دیں، وَلِيَقُولُوا درستہ، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ کہیں درستہ، یہ کہیں درستہ۔ یہ درستہ درسن کے معنی جی الرسم، وہ تو دوسرا معنی ہو گیا مٹانے والا۔ ہاں کیا؟ ہاں اور یہ تو ٹھیک ہے، یہ ایک پہلو ہے، وہ تو درسن کے معنی مٹانا، اور اصلی معنی وہی ہے۔ ہاں مٹانا، درسن کے معنی مٹانا، گھسنا، اصل معنی وہی ہے۔ یہ درس کو درس کہا جانے لگا ہے، کیوں معلوم ہے؟ درس جب شروع ہوا کتابی تو طریقہ اختیار کیا گیا ایسے ایسے پڑھانے کا، ایسے ایسے۔ مکتب میں اب بھی درس شروع ہوتا ہے تو ایسے انگلی رکھ کے پڑھاتے ہیں، نہ اتنا نفیس کاغذ ہوتا تھا نہ اتنی نفیس روشنائی، اس لیے انگلی رکھ کر کے ایسے پڑھتے 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 حروف گھس جاتے تھے، اوراق گھس جاتے تھے، گھستے تھے تو مٹ جاتے تھے۔ تو یہ درسن کے معنی گھسنا، مٹانا۔ اب وہیں سے اپ ٹو ڈیٹ طریقہ آپ سامنے آ جانے کے باوجود آج تک اس کے لیے لفظ وہی استعمال ہو رہا ہے، درس کا۔ بات سمجھے نا؟ مثال کے طور سے معلم ہے، معلم کے معنی سکھانے والا، تعلیم کے معنی سکھانا۔ اب چاہے پڑھنا سکھایا جائے، لکھنا سکھایا جائے، کوئی فن اور ہنر سکھایا جائے، راجگیری سکھائی جائے، کل ہو کل کے لیے تعلیم ہے، اور معلم سب کو کہتے تھے۔ پھر معلم ان کو بھی کہا جانے لگا جو پڑھنا پڑھانا سکھانے لگے، اور اب یہ معلم ان کے لیے اس قدر عام ہو گیا کہ باقی اور گم ہو گئے۔ اور معلم میں صرف سکھانا نہیں ہوتا، سکھانا کون سا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جس میں قول بھی ہو اور عمل بھی ہو، وہی اصلی سکھانا ہے۔ آپ تھیوری خوب زوردار پڑھا لیجئے، دبئی وغیرہ میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے کلاسیں چلتی ہیں، 8 9 لیکچر ہوتے ہیں۔ پہلے گاڑی چلانا سیکھنا ہے تو کئی لیکچروں سے گزرنا پڑے گا، وہ تھیوری ہے۔
اس کے بعد پھر پریکٹیکل کا مرحلہ آتا ہے اور 5-6 مہینے 7 مہینے لگ جاتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے میں۔ یہ کل تعلیم ہے، سب سکھانا ہے۔ اب اگر کوئی صرف تھیوری پڑھائے، 9 کے بجائے 18 لیکچر کا اہتمام انتظام کر دے، 18 کے بجائے 36 لیکچرز کا اہتمام کر دے، لیکن پریکٹیکل نہ کرائے اور یہ گاڑی چلانا عمل میں نہ لائے تو وہ معلم نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ہم لوگ ہیں، ہم قرآن مجید پڑھا دیں لیکن جو پڑھا رہے ہیں ہماری عملی زندگی اس کے مطابق نہ ہو، ہم معلم نہیں ہو سکتے۔ ہم حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیثوں میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن اگر ان مضامین کا اپنے اوپر اطلاق نہیں کرتے تو ہم معلم نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ رہے نا؟ ٹھیک ایسے درسن کا معاملہ بھی ہے۔ تو ایک مقصد تو تصریف آیات کا یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر اپنی حجت قائم کر دیں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ بات تو آئی تھی سامنے لیکن سمجھ میں نہیں آئی۔ اتنے طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بہت معمولی ذہانت کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے بڑے آرام سے، منطق کی زبان استعمال نہیں ہوئی ہے۔ دوسری بات وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، یہ خود اپنی زبان سے کہیں درستہ، آپ نے پڑھ دیا۔ اب یہ درستہ پڑھنے کے معنی میں بھی ہے اور پڑھ کر سنانے کے معنی میں بھی، دونوں کے لیے درس سناتا ہے، اور قرآن مجید میں دونوں کا استعمال ہے۔ آپ دیکھیں سورہ قلم کھولیے، سورہ قلم آیت نمبر 37 پڑھیے۔ آیت مل گئی ہے نا؟ پڑھیے دیکھیے، یہاں سے 37 سے پہلے دیکھیے تب سمجھ میں آئے گا۔ 35 سے دیکھیے، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا فیصلہ کرتے ہو کہ سب برابر ہو جائیں گے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں دیکھ کر تم وہی پڑھ رہے ہو جو کہہ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہیں، یہ درسن پڑھنے کے معنی میں ہے۔ سورہ اعراف کھولیے، آیت نمبر 169۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کیا ان لوگوں سے کتاب کی میثاق کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر حق ہی بات منسوب کریں گے، حق کے علاوہ کوئی اور چیز اس کی طرف منسوب نہیں کریں گے؟ اور ایسا نہیں کہ میثاق لے کر چھوڑ دیا گیا۔ اے مولوی صاحب، کتاب المیثاق یا کتاب المواثیق ان کے پاس موجود بھی رہی، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے وہ پڑھتے بھی رہے اور پڑھاتے بھی رہے، دونوں معنی آ گیا اس میں۔ خود بھی پڑھتے تھے اور اپنے مدرسوں میں وہی پڑھاتے بھی تھے، اور صرف پڑھ کر سنانے کے لیے تو یہ آیت کافی ہے یہاں جو ہے، تاکہ وہ کہیں کہ جی آپ نے پڑھ کر سنا دیا، کوئی کمی اور کوتاہی آپ نے نہیں کی۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اس چیز کو
واضح طور سے کھول کھول کر بیان کر دیں ان کے لیے جو نہیں جانتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہی بنی اسماعیل تھے۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لقومی یعلمون۔ اچھا اوہ، جو جاننا چاہیں، صحیح کریں۔ نہیں، یہ کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے۔ لقومی یعلمون کا مطلب جو لوگ بھی جاننا چاہیں، یہ فعل ارادہ فعل کے معنی میں ہے، تاکہ ہم اسے کھول کھول کر بیان کر دیں ان کے لیے جو جاننا چاہیں، اور جو نہیں جاننا چاہتے تو بھینس کے آگے بین بجاؤ، بھینس کھڑی پکڑائے، کیا حاصل؟ تو اب بات کیا سامنے آئی؟ بات یہ سامنے آئی کہ اے لوگو، تمہارے سامنے تمہارے رب کی طرف سے بصیرت بخش دلائل اور براہین آ گئے۔ اب جو اپنی آنکھیں کھولے گا، دل کی آنکھیں، تو اس کو رہنمائی ملے گی اور اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، لیکن جو دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اس کو کوئی رہنمائی نہیں ملے گی، اور رہنمائی نہیں ملے گی تو آنکھیں نہ کھولنے کا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ اور میں تمہارے کردار کا اور تمہارے نتائج بد کا ذمہ دار اور انچارج نہیں ہوں۔ جو کرو گے تم خود بھوگو گے اور اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح آیتیں ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ 3 مقصد پورا ہو جائے۔ نمبر 1، حجت تمام ہو جائے۔ نمبر 2، خود تم اپنی زبان سے یہ کہو کہ جی آپ نے ہم کو پہنچا دیا، پڑھ کر سنا دیا اللہ کا پیغام۔ اور مقصد یہ بھی ہے کہ جن کے اندر طلب علم ہے، علم حاصل کرنے کی خواہش موجود ہے، تو ان کے لیے یہ کھول کھول کر بیان کر دینا مفید مطلب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی تمہارا جو کام تھا وہ تم نے کر دیا، میری طرف سے آئے ہوئے پیغام کو پہنچا دیا، جہاں ضرورت تھی تفصیل بھی بیان کر دی، جو اشکالات تھے، جو سوالات تھے، جو اعتراضات تھے، ان کے جواب بھی دے دیے۔ اب تمہارا کام ختم۔ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان رواداری قائم کرنے کے لیے بیچ کا راستہ نکالا جائے، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کر کے اس باہمی کشمکش کو ختم کیا جائے، سو وہ ممکن نہیں ہے۔ اب یہ جو کچھ چاہتے ہیں اس کو چھوڑو۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے جو وحی تمہاری طرف کی جا رہی ہے اس کی اتباع کرو، اور جو وحی تمہاری طرف کی جا رہی ہے اس کی سب سے اہم اور بنیادی تعلیم کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو تم توحید کے داعی ہو، توحید کے علم بردار ہو اور توحید پر عامل بھی ہو۔ اگر یہ تمہاری دعوت قبول نہیں کرتے نہ کریں، لیکن تمہارا عمل توحید کا باقی رہنا چاہیے بس۔ اور یہ مشرکین جو نہیں مان رہے ہیں اور توحید کے خلاف غوغائے شرک برپا کر رہے ہیں، ہنگامہ مچا رہے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان سیاروں کو چلانے دو، اپنا کام کرو۔ مشرکین سے اعراض کرو۔ اعراض کرو کیا مطلب؟ یعنی ان کے ہنگامے کا بہت زیادہ نوٹس مت لو، ان کے ہنگامے کی وجہ سے اپنا دل چھوٹا مت کرو، بد دل مت ہو جاؤ۔ تم جو کام کر رہے ہو کرو، اور یہ جو پروپگنڈا کر رہے ہیں، جو واویلا کر رہے ہیں، ان کو پروپگنڈا اور واویلا کرنے دو۔ اعرض عنہم، ان سے اعراض کرو، کیونکہ جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا،
وہ معترضین کے اعتراضات کے بہت زیادہ جواب دینے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا، ہاتھی جب جاتا ہے تو کتے بہت بھونکتے ہیں۔ کتے ہاتھی سے جیت جائیں گے کیا؟ اب وہ چاہے تو ہر جگہ بھونکنے والے کتوں کو دوڑائے گھوم گھوم کے، تب تو ایک گاؤں بھی کراس کر چکا۔ وہ ان بھونکنے والے کتوں کو کہ بھونکنے کا کوئی نوٹس لیتا ہی نہیں، اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ بالآخر کچھ دور تک یہ بھونکتے ہوئے جاتے ہیں اور اس کے بعد پیچھے واپس آ جاتے ہیں، ہاتھی چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اعراض، سمجھا آپ نے؟ اس طرح سے ان کو اعراض کرنے کے بولے ایوائڈ کرو، نظر انداز کرو۔ اب اگر تمہاری خواہش یہ ہے کہ تمہاری کوششوں، محنتوں، سوالات اور اعتراضات کے جواب کے ذریعے سے ان کو راستہ مل جائے گا، کوشش کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن ہر سوال کا جواب دینے اور ہر اعتراض کا جواب دینے اور ان کی بات پر تم کو ٹکنے سے تمہارا کام تو متاثر ہو سکتا ہے، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ نہ ماننے والے اسامی ہیں۔ یہ خواہش بری نہیں ہے کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، لیکن یہ خواہش پوری ہوگی نہیں، کیونکہ شیطان جن کے اوپر مسلط ہو چکا ہے یا جن کے اوپر حاوی ہو چکا ہے، وہ تمہاری باتیں مانیں گے نہیں۔ اب اگر سارے لوگوں کو ایک ہی راہ پر لگا دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں بھیجتا؟ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ چاہتا تو خود ہی ان کو شرک میں مبتلا ہونے نہ دیتا، یہ شرک نہ کر پاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہ اپنے طور پر کسی کو جہنم میں بھیجنا چاہتا، نہ اپنے طور پر کسی کے لیے جنت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔ اس نے اختیار کی آزادی، فریڈم آف چوائس آپ کو دے دیا، اب آپ جانیں، ہے نا؟ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور میں نے تو تم کو ان کے اوپر حفیظ نہیں بنایا۔ پھر حفیظ آیا، میں نے تم کو ان کے اوپر حفیظ نہیں بنایا، کیا مطلب؟ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ اوپر آیا کہ میں نے تم کو ان کے اوپر جواب دہ نہیں بنایا ہے، یعنی ان کی کارکردگی کی جواب دہی تم کو نہیں کرنی پڑے گی۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان کے ضامن نہیں ہو۔ ضامن تو وہ ہوتا ہے نا جو حق ضمانت ادا کر کے چھوڑتا ہے، تو تم ان کے ضامن نہیں ہو کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ تم داعی ہو، ضامن نہیں ہو، تم بشیر ہو، ضامن نہیں ہو، تم نذیر ہو، حفیظ نہیں ہو۔ تمہارا جو کام ہے وہ کرو، اور اس سے آگے کا تم کو مکلف نہیں قرار دیا گیا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ تم ان کے اوپر وکیل ہو۔ وکیل کے معنی کام بنانے والا، کیس جتانے والا۔ وکیل کا کیا کام ہوتا ہے؟ جس مقدمے کو لے اسے اچھا بنا کر اس طرح پیش کر دے کہ موکل جیت جائے، یہی نہ کہو لازماً ان کے حق میں فیصلہ دلوا دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ بات سمجھے نا؟ کہیں وکیل آیا ہے، کہیں حفیظ آیا ہے، اور کہیں کچھ آیا ہے، یہ ذمہ داری رسول کے نہیں ہوتی۔ رسول کا کام ہے ابلاغ، تبلیغ، انذار، تبشیر، وہ کام وہ کرتا ہے۔ اس سے آگے کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں بنایا ہے۔
یعنی وکیل کے مقابلے میں لا کر کے حفاظت کرنے والا. ہم تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ سارے پہلو اس کے ہیں، لیکن جو زیادہ قرین قیاس لگتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے. مسئلہ حفاظت کا ہے ہی نہیں، مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ تم کو ان کے پاس بھیجا گیا ہے، یہ مانتے نہیں. اس کے جواب میں کہا گیا ما کنت علیہم حفیظا. تو جب وہ نہیں مان رہے ہیں تو جو نہ ماننے کی سزا ان کو ملے گی یا نہ ماننے کی صورت میں ان سے جو باز پرس ہوگی، تو اس باز پرس کا کوئی حصہ تم تک آئے گا نہیں، تم سے بھی باز پرس تو ہونی نہیں ہے. تو موقع تو زیادہ اس کا لگتا ہے، باقی وہ معنی تو ہے ہی ہے، وہ معنی بھی ہے. اب آگے کی آیت میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ توحید کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ مشرکین اپنے معبودوں کی حفاظت میں زبان درازی بھی کرتے ہیں. مثلا اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ صرف ایک اللہ ہے ہمارا معبود، باقی سارے معبود باطل ہیں، تو تمہاری اس دعوت کے جواب میں جنہوں نے بہت سارے معبودوں کو بنا رکھا ہے وہ اسے اپنی توہین اور اپنے معبودوں کی توہین قرار دیتے ہوئے زیادہ سخت اور رقیق حملے کرتے ہیں. آج ہی کل جو کچھ چل رہا ہے اس میں تو کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا قیامت وامت نہیں آئے گی، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اللہ واللہ نہیں ہے، سب غلط بات ہے. ابھی 2-3 دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کو میں نے بندے خدا کہہ دیا، انہوں نے کہا میں خدا کو مانتا ہی نہیں. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے. مسلمان داڑھی ٹوپی کرتا پائجامہ والے، نماز کا اہتمام کرنے والے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اللہ کا ترجمہ خدا غلط ہے، اللہ ہی کہنا چاہیے، لیکن اسلوب یہی تھا کہ میں تو خدا کو مانتا ہی نہیں، یا اسلوب یہ تھا کہ اللہ کا نام خدا رکھنا درست نہیں ہے. ہم نے جس مقصد سے بندے خدا کہا، ہماری مراد خدا سے تو اللہ تعالیٰ ہے نا. تمہارا یہ کہنا کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، کہاں بات پہنچی کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے؟ تم یہ کہو نا کہ تم نے جو نام رکھا ہے وہ ہم اللہ کا نام نہیں مانتے، ایک بات تھی. تو آدمی جب ضد پہ آتا ہے نا تو اس حد تک آگے چلا جاتا ہے. تو بات تو صرف اتنی سی ہو رہی ہے کہ اگر تم ان کے معبودوں کو حقیقی معبود ماننے سے انکار کرو گے تب بھی وہ بہت آگے نکل جائیں گے، اور اگر کہیں تم نے ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یعنی وہ انداز اختیار کیا جو کسی شریف کی زبان سے ادا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا تو اور شدید نقصان ہوگا. واحد مذہب ہے اسلام جس نے یہ تعلیم دی ہے کہ دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہنا، بس یہ واحد مذہب ہے. باقی کسی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی شخصیات، اکابر اور ان کے خدا کو برا بھلا نہ کہو، یہ کہیں نہیں ہے، صرف اسلام میں ہے بس. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، دیکھو شرک مت کرو، لیکن رام، راوڑ اور سیتا ان کو برے القاب سے یاد مت کرو، ان کو برا بھلا مت کہو. مریم، عیسیٰ، عزیر اور یہ آپ کے یہاں ہندوستان کے پس منظر میں گنیش، ان کو برا بھلا مت کہو. کالی مائی، درگا مائی، ان کو برا بھلا مت کہو. سمجھا آپ نے؟ شرک مت کرو، لیکن ان کا ذکر خراب اور بیجا الفاظ سے مت کرو.
ایسا نہ بولو جس میں توہین کا پہلو نکلتا، ان کی توہین کا پہلو. کیوں؟ فَيَسُبُّ الَّذِينَ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ اللہ ہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں حد سے تجاوز کرتے ہوئے. یہ عدوٌ عدوان حد سے آگے بڑھنے کے معنی میں ہے. بغیر علم، لا علمی میں، بے خبرانہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن تم نے جو کہا ہے اس کی ضد میں الفاظ اور اسالیب وہ اختیار کیے کہ اس کی وجہ سے توہین کا پہلو نکل آتا ہے. وہ نہیں پتا پا رہے ہیں کہ اس میں توہین ہے، لیکن توہین کا پہلو نکل رہا ہے. ایسا تو ہو جاتا ہے. اب یہ میں نے جو ابھی مثال آپ کو دی، میں خدا کو نہیں مانتا، یہ بے خبرانہ عدو ہے، حد سے تجاوز ہے. وہ بیچارے نہیں پتا پاتے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. کہنے والے نے جسے خدا قرار دیا ہے وہ وہی اللہ. تمہارا کہنا خدا کو نہیں مانتا، گویا اللہ تعالیٰ کے لیے توہین کا پہلو نکل آیا، مگر نہیں سمجھ. بغیر علم اسی کو کہتے ہیں، بے خبرانہ، انجانے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ لوگوں اپنی ماؤں کو گالیاں مت دو. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی اپنی ماں کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دوسرے کی ماں کو گالی دو گے تو وہ بھی الٹ کے تمہاری ماں کو گالی دے سکتا ہے. یوں اپنی ماں کو گالی دینے کا سبب تم بنے، گویا تم نے اپنی ماں کو گالی دیا. تو اگر آپ دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے، توہین آمیز اسلوب اختیار کریں گے، تو وہ بھی اس کے مقابلے میں الٹ کر تمہارے معبود کو کچھ برا بھلا کہہ سکتے ہیں. ایک جاہل نے تو، دو جاہلوں نے جو جملے ادا کیے ہیں بھگوان اور اللہ کے سلسلے میں، مجھے یاد تو ہے مگر میں دہرا نہیں سکتا. اتنی بد تہذیبی اور بدتمیزی، گھٹیا انداز پر مشتمل دونوں کی گفتگو ہے. ایک غیر مسلم نے ایک مسلمان کو کہ خدا کو یا اس کے اللہ کو بہت برے لہجے میں یاد کیا، اور اس نے گویا ایک مصرع اس کا آیا تو دوسرا مصرع اس نے لگا دیا جو اس سے زیادہ بدتمیزی پر مبنی. دونوں کے جملے مجھے یاد ہیں، محفوظ ہیں میرے دماغ میں، مگر میں دہرا نہیں سکتا، زبان پہ لا نہیں سکتا. یہ ہوتا ہے. تو ایسی حرکت مت کرو، ایسی حرکت مت کرو. دوسروں کو برا بھلا کہو گے وہ تمہیں برا بھلا کہے گا. تم دوسروں کے معبودوں کی توہین کرو گے وہ تمہارے معبود کی توہین کر سکتے ہیں. اس لیے ایسا مت کرو. یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ عام طور سے جوش دعوت میں لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. جوش کے ساتھ ہوش بہت ضروری ہے، ورنہ یہ جوش خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو بتا تو رہا ہوں مگر الفاظ میں دہرا نہیں سکتا، جملے نہیں دہرا سکتا، میری زبان پہ نہیں آ سکتے. ہاں بالکل. تو دیکھیں توہین کرنا اور چیز ہے اور حق کا اعلان کر. لا الہ الا اللہ میں حق تو بیان ہوا نا، کوئی معبود نہیں، مگر اس میں کوئی توہین کا پہلو تو نہیں ہے نا. اب مثال کے طور پر توہین کا پہلو آپ دیکھیے، کہا جاتا ہے گنیش جی کا جسم جو ہے وہ پورا کا پورا انسان کا، اور ان کی گردن سے اوپر کا حصہ ہاتھی کا. اب آپ اسے مذاق کا موضوع بنا لیں، توہین کا پہلو نکلے گا تو وہ آپ کے اللہ کے بھی نہ معلوم کیا کیا حلیے بنائیں گے اور پیش کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ گنیش معبود نہیں ہو سکتے، یہ توہین تھوڑے ہے، یہ تو احقاق حق ہے نا. بھئی آپ لا الہ نہیں کہیں گے تو الا اللہ کی کیا اہمیت باقی رہ جائے گی؟ تو معبودان باطل کی تردید کرنا معبودیت کے پہلو سے یہ تو آپ کی تعلیم اور آپ کی دعوت کا بنیادی جز ہے.
لیکن اسلوب وہ اختیار نہ کیا جائے جس میں ان کی توہین یا ان کی تذلیل کا پہلو نکلتا ہو۔ توہین اور تذلیل کا پہلو نکلے گا تو لوگوں کو چوٹ لگے گی۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کے پاس گئے بت خانے میں تو کیا کہا؟ الا تاکلون، جو چیزیں موجود ہیں آپ حضرات نوش نہیں فرماتے؟ کیا کہا تھا؟ لما لا تنطقون ما لکم لا تنطقون، آخر آپ لوگ بولتے کیوں نہیں؟ نہیں کھا رہے ہیں، بھوک نہیں ہے، کھانا نہیں چاہتے، پسند نہیں ہے، کیا بات ہے؟ ذرا کچھ فرمائیے تو صحیح۔ اور جب کچھ نہیں نکلا توڑ دیا، مگر ایک جملہ آپ نہیں کہیں بتا سکتے کہ انہوں نے توہین آمیز جملہ اپنایا ہو کہیں بھی۔ تو داعی کو دعوت دینے میں باطل کی تردید تو کرنی ہوگی، بغیر اس کے حق کی تائید بے معنی ہوگی، لیکن اسلوب اچھا ہو، انداز اچھا ہو۔ انبیاء کی دعوت میں آپ کو کہیں دوسرے معبودوں کی توہین اور تذلیل کا پہلو نہیں ملے گا۔ معبودوں کو تو چھوڑیے، افراد اور اشخاص کو بھی ڈھنگ سے بلایا کیجیے۔ بڑے ناسمجھ ہیں وہ لوگ جو دوسرے مذاہب یا مسالک کی شخصیات کا نام لیتے ہیں تو بڑے توہین آمیز اسلوب میں، فلاں مولوی کہتا ہے، یہ کون سا طریقہ ہوا؟ فلاں کو امام مانتا ہے، وہ امام ہے، یہ کون سا انداز ہوا؟ آپ کے ساتھ اگر ایسا اسلوب اختیار کیا جائے جس سے آپ کو اپنی توہین کا احساس ہو تو استاذ اور باپ ہونے کے باوجود چوٹ لگ جاتی ہے، جی کہ نہیں لگتی؟ مثال کے طور پر حذیفہ ہیں، مان لیجئے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کو حجو لوگ کہتے ہوں، مان لیجئے اگر کہتے ہوں تو اب یہ کل ناظم صاحب ہو جائیں، صدر مدرس صاحب ہو جائیں، پرنسپل ہو جائیں، دعا تو میری یہی ہے۔ اب ان کے گاؤں کا یا گھر کا کوئی آدمی آئے مدرسے میں اور کہہ دے اے حجو سن، یہ توہین ہے، یہ تذلیل ہے۔ اتنے سارے لڑکوں اور اتنے سارے اساتذہ کے بیچ میں ایک محترم شخص کو حجو کہہ دیا جائے، ذرا اچھا نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں انداز غلط۔ باقی آپ اپنے گھر میں وہ صدر مدرس کا پردھان منتری بھی ہو جائیں تب بھی کہہ دے حجو سن، تنی پانے کوئی بات نہیں، وہاں توہین کا کوئی پہلو نہیں۔ تو توہین و تذلیل سے بچنا ہے۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو یہ نہ ماننا کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ ہم نے جو آزادی لوگوں کو دے رکھی ہے، اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں نے باطل کو بھی حق سمجھ کر یا باطل کو حق قرار دے کر زبردستی دنیا کو اسے قبول کر لینے پر مجبور کیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر امت کے لیے اسی طرح ہم نے ان کا عمل کھبا دیا ہے، ہر امت کے لیے۔ تو جو لوگ بھی جیسا رہیں گے وہ ایسے ہی کرتے رہیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ بھی نہیں مانتے نا تو جو ہماری طرف سے آزادی حاصل ہے اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اپنے غلط کو بھی صحیح سمجھ رہے ہیں، اور جو لوگ غلط کو صحیح سمجھیں گے وہ بڑی آسانی کے ساتھ ادھر نہیں آئیں گے۔ ہاں ایسے ہی لوگوں کو دلائل سے بات سمجھائی جاتی ہے، لیکن جو دلائل پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں، دلائل ان کے کس کام آ سکتے ہیں؟ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان سب لوگوں کو لوٹنا ہے ان کے رب ہی کی طرف۔
یہود کو بھی اور نصارہ کو بھی اور کفار و مشرکین کو بھی اور تم کو سب کو، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو وہ ان کو باخبر کرے گا ان ساری چیزوں سے یا ان سارے کاموں سے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ جب بارگاہ خداوندی میں حاضری ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کے کردار کی تفصیل لوگوں کے سامنے لائے گا، تب ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا۔ لیکن تب پتہ چلنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب چڑیا چگ گئی کھیت، پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ وقت کے اندر ہوش میں آنا چاہیے، اور وقت گزرنے کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ پھر اس کے اندر ایک بات اور بھی ہے، دیکھیں اوپر والی آیت اور اس آیت دونوں کو ملائیے، یوں کہہ دیجئے کہ اس آیت کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھیے تو ایک بات بہت کھل کر سامنے آتی ہے۔ ایک بات یہ کہ دیکھو، دعوت کا فریضہ انجام دینے والوں کو اپنی زبان بہت سنبھال کے رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رویے سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سختی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر اعمال اچھے ہوں یا برے سب سامنے آ جائیں گے، اور اعمال سامنے آ جانے کے بعد اعمال کے جو نتائج سامنے آئیں گے اس سے انکار کی گنجائش بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو اے داعیوں، دعوت کا اسلوب اچھا اختیار کرو، کیونکہ داعی اچھے اسلوب میں بات کرتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ اسلوب ہے۔ آپ کو تو سلام کا جواب بھی، سلام کرنے میں بھی اور سلام کا جواب دینے میں بھی انداز اعلیٰ اور احسن اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ اذا حییتم فحیوا بأحسن منہا او ردوہا، میاں تم کو اگر سلام کیا جائے تو سلام کا جواب دو اس سے اچھے انداز میں، ورنہ کم سے کم تو اتنا لوٹا دو۔ کسی نے کہا السلام علیکم تو بہتر یہ ہے کہ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کہہ دو وبرکاتہ تو اور اچھا ہے، ورنہ کم سے کم درجے میں السلام علیکم کہنے والے کو وعلیکم السلام تو کہو نا۔ کسی نے کہا کہ السلام علیکم سلام، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ سلام یعنی آپ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے جتنا اس نے کہا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ تو سورہ نساء آیت 86 میں ہے نا، سورہ نساء آیت 148 میں ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ بد زبانی کو یا زبان کی تیزی کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جو مظلوم ہو۔ مظلوم اگر زبان کی تیزی اپناتا ہے تو اپنا سکتا ہے، غیر مظلوم زبان بھی تیز نہیں رکھ سکتا۔ بات سمجھیں؟ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عام گفتگو میں بھی تو انداز اختیار کرنا چاہیے، انداز اچھا ہی اختیار کرنا چاہیے، لیکن اگر بات آ جائے بحث و مباحثہ کی، جیسا کہ اس وقت ہو رہا تھا، تو بحث و مباحثے میں بھی انداز اچھا ہی ہونا چاہیے، خراب انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور سے مناظرے میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، اور ماضی میں مناظرہ بڑا گرما گرم چلا ہے، انتہائی بدترین قسم کی زبان استعمال کی گئی ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ آپ سے کیا کہا گیا؟ جادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر مجادلہ ہی کرنے کی نوبت آ جائے، نہ زبان سے جواب دہی کی نوبت آ جائے، تب بھی انداز اور اسلوب اچھا ہی ہونا چاہیے۔ یہ دعوت کے بہت بنیادی مسائل ہیں
جن کی طرف تمام داعیوں کو توجہ دینی چاہیے۔ بس آج اتنا ہی، کوئی بات ہو تو کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟